تو یہ کیا ہوا کہ آیت کہتی ہے کہ تیرا دشمن ابتر ہے اور یزید پیدا ہوا ہے، اور دشمن رسول کی نسل آگے بڑھتی رہی ہے یا نہیں؟ بنی امیہ شاہیوں پہ رہے یا نہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابتر سے مراد کیا ہے؟ تو جو ہے فقط اولاد ہونے یا نہ ہونے پہ اپنے ذہن کو محدود نہ رکھو. اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نزدیک ابتر وہ ہے جو اپنے مشن میں ناکام ہو. اولاد ہوتے ہوئے بھی گویا نہیں ہے، اور جس کو ابتر کہتے تھے اس کی اولاد کوثر ہے. جس کو وہ ابتر کہتے تھے اس کی اولاد کوثر ہے. وہ کیسے کوثر ہے؟ اس لیے کہ جو مشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ مشن کامیاب ہے، بلکہ کامیاب تر ہے اور قیامت تک کامیاب رہے گا، جس کی علامت آپ کا آج کا دن منانا ہے. پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ لوگ زہرا کو مٹانے کے در پہ رہے، لوگ زہرا کے مشن کو مٹانے کے در پہ رہے. اللہ نے فرمایا تم خود مٹ جاؤ گے، تمہارا مشن مٹ جائے گا، زہرا کے مشن پہ آنچ نہ آئے. مظلومیت زہرا کو دبانے کی جتنی کوشش کی گئی اتنی مظلومیت حسین کو بھی دبانے کی نہیں کی گئی. امام حسین بھی مظلوم، بی بی طاہرہ بھی مظلوم. امام حسین کی مظلومیت پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ کی عزاداری نے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوششوں کو ناکام کر دیا. پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے جو عزاداری کا سلسلہ شروع کیا، اس سے یزید کا ظلم چھپ نہ سکا. چھپانے والے چھپانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ مظلوم کے حامیوں نے اپنا عزاداری کا سلسلہ اس انداز سے چلایا کہ عزاداری نام ہے حسین کی مظلومیت کو روشن رکھنے کا اور ظالم کے ظلم کو اجاگر کرنے کا. مختصر اگر آپ کا ماتم، آپ کی مجلس، آپ کا مصائب، آپ کے فضائل، آپ کے تعزیے، آپ کے علم، آپ کی ہر کوشش جسے آپ عزاداری کا حصہ سمجھتے ہیں، اس نے زندہ رکھا ہے مظلوم کی مظلومیت کو. امام مظلوم کی مظلومیت کو زندہ رکھنے کا بہترین وسیلہ عزاداری ہوا، اور عزاداری نے اپنی طاقت سے ثابت کر دیا جتنا تم حسین کو دبانے کی کوشش کرو گے اتنا ظلم ظالم اجاگر ہوگا اور مظلوم کی مظلومیت پہ پردہ نہیں پڑ سکے. کیا خیال ہے عزاداری کے مخالفت کرنے والے کرتے ہیں یا نہیں؟ ان کا مشن کیا ہے؟ جو ہر وقت مطالبات کرتے ہیں عزاداری پہ پابندی، عزاداری کے جلوسوں پہ پابندی، ہزاروں کی مجلسوں پہ پابندی، ذکر مصائب پہ پابندی، تعزیوں پہ پابندی، علم پہ، ہر چیز پہ پابندی لگانے کے مطالبات بھی کرتے ہیں اور پابندی لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن جتنی پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کربلا اتنی زندہ سے زندہ تر ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی زیادہ آزادی اس کی ثابت ہوتی چلی جاتی ہے. یہ آپ کا عزاداری سے عشق ہے، یہ آپ کا عزاداری سے محبت ہے. معلوم ہوا کہ عزاداری ظالم کے ظلم کو چھپنے نہیں دیتی، مظلوم کی مظلومیت پر پردہ نہیں ڈالنے دیتی. اللہ کرے کہ یہ بات میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. عزاداری مظلوم کی مظلومیت پہ پردہ
نہیں ڈالنے دیتی اور ظالم کے ظلم کو چھپنے نہیں دیتی۔ یزید کے ظلم کو چھپانا چاہتے ہیں، امام حسین کی مظلومیت پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی عزاداری قسم کھائی ہوئی ہے اس بات کی کہ ہم اس ظلم پہ پردہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور الحمدللہ آپ نے اس بات کو حاصل کر لیا ہے، اور نتیجتاً ظالم جو کل کا بیعت کے لائق سمجھا گیا تھا آج لعنت کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ ہوئی تھی بیعت یزید کی یا نہیں؟ چپ کر گئے ہو۔ آپ نے تو نہیں کی، لیکن کسی نے یزید کی بیعت کی تھی؟ جواب یہ ہے کہ کربلا کے جتنے تھے ان کو مستثنا کر دو، باقی سارے یزید کی بیعت کر چکے تھے۔ جہاں جہاں مسلمان تھے سب یزید کی بیعت پا چکے تھے۔ اگر سارے یزید کی بیعت میں نہ آتے تو امام حسین سے وہ بیعت مانگنے کی جرات ہی نہ کرتا۔ امام مظلوم سے اگر اس نے بیعت مانگنے کی جرات کی ہے تو اس بنیاد پر کی ہے کہ سارے بیعت کر چکے ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور اس لیے اس نے اپنے گورنر کو لکھا، اگر بیعت نہ کرے تو سر جواب میں آنا چاہیے۔ اور شاید یہ جملہ بھی آپ کو کئی مرتبہ سنایا گیا ہے، جب امام مظلوم نے اپنے سر پہ نانے کا امامہ رکھ کر، نانے کی عبا پہن کر، نانے کی تلوار اپنی کمر میں حمائل کر کے، کمر بند رسول کو پہن کے، رسول اکرم کی سواری پہ سوار ہو کر، اونچے ٹیلے پہ چڑھ کر خطبہ دیا تھا، تو اس میں یہ جملہ فرمایا تھا، بِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، تم میرے خون کو حلال کیوں سمجھتے ہو؟ ان تمام یزیدیوں سے مولا کا سوال تھا، میں نے کون سا جرم کیا ہے جس جرم کی سزا میں تم میرے خون کو حلال سمجھ کے مجھے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح میں نے کیا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا قتل ہے؟ کیا خیال ہے، امام مظلوم کو یہ پوچھنے کا حق دیتے ہو یا نہیں؟ حق ہے نا؟ امام پوچھیں، تم جو اتنے لاکھوں تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے ہو اور سب کی ننگی تلواریں میرا سر کاٹنے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں، بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ پانی بھی تم نے بند کر دیا ہے۔ ہر طرف سے بچوں کی الاتش الاتش الماء الماء کی آوازیں آ رہی ہیں، خیموں میں مشکیزیں خشک ہو چکے ہیں۔ عباس جیسا جری پانی لینے گیا ہے، بازو کٹوا چکا ہوا ہے۔ یہ سارا منظر امام حسین کے سامنے ہے نا، تو امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، شمر ابن ذوالجوشن ملعون ازلی بکواس کرتا ہے اور بولتا ہے، تیرا ایک ہی جرم ہے۔ کیا جرم ہے؟ تو نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو نے یزید کی بیعت، اب بھی اگر تو یزید کی بیعت کا اقرار کر لے تو ہم اپنی تلواریں واپس لے لیں گے اور تیرے خون میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ اس وقت امام نے ٹیلا چھوڑا اور یہ جملہ تھا امام کی زبان اقدس پر، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ یہ بیعت یزید ذلت کا طوق ہے جو کبھی حسین اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا۔ تو امام مظلوم کو قتل کیوں کیا گیا؟ کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ کرنے والوں نے کی تھی یا نہیں؟ کس معنی میں بیعت کی تھی؟ دم درود کے معنی میں؟ کہ ہمیں جب دعائیں منگوانی ہوگی تو ہم تیرے دربار میں آئیں گے؟ پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ایک بیعت دربار والوں کی ہوتی ہے، وہ تو دم درود کی بیعت ہوتی ہے، دعائیں پناہیں منگوانے کی ہوتی ہے، تویزوں پھولوں کی ہوتی ہے، لیکن یزید کی بیعت کس معنی میں تھی؟ یزید کی بیعت اس معنی میں تھی، اب تو ہمارا اتنا حاکم ہے، اگر تو کہے کہ کسی کو قتل کر دو تو ہم اگر حسین بھی ہو تو قتل کریں گے،
اور اگر تو کہے کہ اپنا سر کٹوا دو تو ہمیں اپنا سر کٹوانے میں کوئی حرج، یقتلون و یقتلون، قتل کریں بھی، قتل ہوں گے بھی، اس لیے کہ تیری ہم نے بیعت کر لی ہے۔ لیکن آج یزید پہ لعنت ہوتی ہے، یہ یزید کی بیعت ہوتی ہے۔ جی پوری امت مسلمہ آج یزید پہ لعنت کر رہی ہے۔ کوئی بھی اگر کہیں سے کوئی گوش و کنار سے یزید کے حق میں ایک لفظ بھی بولنے کی جرت یا جسارت کرتا ہے تو سارا جہان اس کو اتنا جواب دیتا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ یزید کے حق میں بولے، اور سوشل میڈیا آپ کے سامنے اس کی واضح نشانی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو گیا کہ ساری امت اس کی بیعت کر رہی تھی، آج ساری امت اس پہ لعنت کر رہی ہے؟ یہ آپ کی عزاداری کا معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی عزاداری کا معجزہ ہے۔ پس عزاداری ایک ایسا عمل ہے جو ظالم کے ظلم کو چھپنے نہیں دیتا، مظلوم کی مظلومیت پہ پردے ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا زہرا بھی مظلومہ ہے یا نہیں؟ بی بی بطول بھی مظلومہ ہے یا نہیں؟ اس لیے بی بی کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس کو بھی پردوں کے نیچے نہیں دبا رہنا چاہیے، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ دربار گئی تو کیوں گئی، خطبے دیتی رہی تو کیوں دیتی رہی، حق مانگنے گئی تو کیوں گئی، دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی تو کیوں ہوئی، دروازہ نہیں کھولنے دیتی تھی تو کیوں نہیں کھولنے دیتی تھی، کیا دروازہ پہ آنے والوں نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا یا نہیں، اور بی بی نے دروازہ کھولا یا نہ کھولا؟ کھولیے جی، نہیں کھولا۔ وہ کیوں کھولنا چاہتے تھے؟ آنے والے جب دروازے پہ کھولنے کا آرڈر دے رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے اور آگ کی دھمکیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم گھر کو آگ لگا دیں اگر تم نے دروازہ نہ کھولا، تو یہ کیوں جبری دروازہ کھلوانا چاہتے تھے؟ کوئی اندر خزانہ پڑا ہوا تھا جو لوٹنے کے لیے گئے تھے؟ کوئی سونا تھا زہرا کے گھر میں؟ کس کے لیے اتنا بڑا جسارت کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ علی سے جبری بیعت لینا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ علی سے کیا کرنا چاہتے تھے؟ جبری بیعت لینا چاہتے تھے۔ راستے میں زہرا آڑے آئی ہوئی تھی۔ زہرا اس امر کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھی کہ تم علی سے جبری بیعت لینے کی کوشش کرو، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اکرم کا یہ فرمان اپنے لحاظ سے حق ثابت ہو گیا کہ رسول کی جب زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ صاحب فراش تھے، بستر پہ تھے، اور بیٹی ان کی تیمارداری میں مصروف رہتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹی سے بڑھ کر پاک رسول کا اور تو کوئی مخلص نہ تھا اور کوئی ہمدرد نہ تھا۔ رسول صاحب فراش تھے۔ ہمدردی اور محبت کا تقاضا یہی تھا کہ بی بی اپنے بابا کے کمرے میں رہے اور اپنے بابا کی تیمارداری کرتی رہے، لیکن منظر کتابوں نے کچھ ایسا بیان کیا ہے، جب رسول کی آنکھ کھلتی اور سامنے اپنی بیٹی کو دیکھتے تو رسول رونے لگ جاتے، رسول اکرم کا گریہ شروع ہو گیا۔ کیوں روتے؟ اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بیٹی اپنے بابا کے سامنے ہو،
بابا حالت بیماری میں ہوں، بستر پہ پڑے ہوئے ہوں، بیٹی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو، تو کوئی بابا روتا ہے؟ روئے تو کیوں روئے؟ بات یہ تھی کہ رسول کا وقت جو قریب ہو رہا تھا، علم رسالت رسول اکرم کو آگاہ کر رہا تھا، وہ وقت قریب ہے۔ جتنا میرا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، اتنا زہرا پہ ظلم کا زمانہ بھی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اکرم اپنے علم سے چونکہ اپنے بعد کے مظالم کی تصاویر کو جانتے تھے، اس لیے جو ہی زہرا پہ نظر پڑتی، رسول کی آنکھیں برسنے لگ جاتی، رونے لگ جاتے۔ ہائے عزاداروں، یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے کبھی یہ فرمایا، کانی انظر، میں گویا دیکھ رہا ہوں، انت خلف الباب، تو دروازے کے پیچھے ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ زہرا بیٹی تو دروازے کے پیچھے ہے، لیکن کوئی دروازے پہ یہ سلوک کر رہا ہے کہ بالآخر تجھے دروازے کے پیچھے سے یہ فریادیں کرنا پڑتی ہیں، واہ ابدا، واہ ابدا، آئے میرے بابا، آئے میرے بابا، تو فریاد کرتی ہے، تیری فریاد کو کوئی نہیں پہنچتا، تیری فریاد کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ اور آخر آپ جانتے ہیں دروازہ تو وہی تھا جس پہ رسول اکرم ہمیشہ نماز کو جاتے ہوئے، نماز سے واپس آتے ہوئے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ منظر یہی ہوتا تھا کہ رخ در بطول کی طرف ہوتا تھا، دروازے کے کن لکڑیوں کو پکڑا ہوا ہوتا تھا اور ساری دنیا کو سنا رہے ہوتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، دروازہ آپ کی بیٹی کا ہے، آپ اندر چلے جائیے، بی بی کے در سے سر پہ دست شفقت رکھیے، آیت تطہیر پڑھیے، پھر واپس آ جائیے۔ تو رسول اکرم کا عمل جواب میں کہے گا، میں بیٹی کو سنانے کے لیے نہیں پڑھتا، میں اپنی امت کو سنانے کے لیے پڑھتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یا میرے پیچھے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں یہ دروازہ کتنا عظیم ہے، اس دروازے کے اندر رہنے والے کتنے عظیم ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن ابھی رسول کی وفات کا 4تھا دن تھا، دروازے پہ آگ بھی آ گئی، لکڑیاں بھی آ گئی، دھمکیاں بھی شروع ہو گئی، بالآخر جبری طور پر دروازے کو توڑا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ ایسے حالت میں جب حضرت پوچھا سلیم ابن قیس نے حضرت سلمان فارسی سے، سلمان جب یہ لوگ گئے تھے بی بی کے گھر پہ، میں مدینے میں نہ تھا، لیکن میں نے سنا ہے لوگ رش کر کے بی بی کے گھر میں چلے گئے تھے۔ اس وقت سلمان کی چیخ نکلی اور رو کے کہنے لگے، بات فقط اتنی نہیں، جب وہ دروازے کے اندر رش کر کے داخل ہوئے، ما کان علی رأسها من خمار، تو زہرا کے سر پہ برقع نہ تھا، زہرا کے سر پہ خمار، سر والی چادر نہ تھی۔ اب خود ہی اندازہ لگائیے، چھوٹا سا دروازہ، آنے والوں کا رش، جب دروازے کے اندر یہ رش داخل ہوا تو بی بی دروازے کی کواڑ کے پیچھے تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ در و دیوار میں پسنے پہ مجبور ہو گئی، در و دیوار میں پسی تو جواب کیا ہوا؟ پیٹ میں چھوٹا سا محسن تھا، بی بی کو ایسی ضرب لگی جس کی وجہ سے محسن شہید ہوئے اور بی بی زمین پر بیٹھتی بیٹھتی بیٹھ گئی۔ فضا حلمی الیہ وسندینی الی صدرک،
اے فضا آؤ مجھے سینے کی دیکھ دے کے بچھاؤ، انہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا۔ علامہ قزوینی اپنی کتاب فاطمہ من المہد میں لکھتے ہیں، نہ پوچھ مجھ سے اس میخ کا حال جو دروازے میں تھی اور بی بی کے بدن اطہر میں پیوست ہو۔ نہ پوچھ مجھ سے اس میخ کا حال جو بی بی کے بدن اقدس میں پیوست ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بی بی اتنی مریضہ ہوئی کہ بستر پہ پڑ گئی اور کہتی تھی کوئی مجھے پوچھنے کے لیے نہ آئے، کوئی مجھے کرسی کے لیے نہ آئے۔ بالآخر ایک زمانہ ایسا آیا، چند جملے، بی بی عالم خواب میں گئی، خواب میں دیکھا بابا رسول ہیں، موتیوں کا محل ہے، فرشتوں کا جھرمٹ ہے، رسول درمیان میں بیٹھے ہیں۔ بی بی نے جو بابا کو دیکھا تو عرض کیا بابا مجھے بھی یہاں بلا لو نا، مجھے بھی یہاں بلا لو نا۔ تو بابا نے فرمایا ہاں بیٹی، آج تو میرے پاس پہنچ جائے گی، آج تو میرے پاس آ جائے گی۔ آنکھ کھلی، یقین ہو گیا کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے، آج میں نے چلا جانا ہے۔ علی باہر گئے ہوئے تھے، بی بی نہ اٹھ سکتی تھی بستر پر، لیکن بستر سے جیسے ہوا اٹھی اور آہستہ آہستہ دیوار کا سہارا لے کے چلتے 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 اس مقام پہ پہنچی جہاں پانی کے بستر پڑے ہوئے، پانی کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ بیٹھی اور اپنے حسنین کے کپڑے دھونے لگی، حسنین کے کپڑے دھونے لگی۔ عزادارو، یہ بہت بڑی سیرت ہے بی بی طاہرہ کی۔ مردوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ اس عالم میں جب بستر سے اٹھنے کے لائق نہ تھی، آخری روز اٹھی بھی ہے، اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے بھی ہیں، پھر حسنین کو بلایا ہے آؤ میں تمہیں غسل دوں، تمہیں فاخرہ کپڑے پہناؤں، بچوں کے سر دھویا، بچوں کو نہلایا۔ اسی عالم میں تھی کہ علی دروازے میں داخل ہوئے، بستر زہرا کو دیکھا، خالی جو نظر آیا تو حیران ہوئے، رسول کی بیٹی اٹھنے کے لائق تو نہ ہو گئی تھی، اب بستر خالی ہے کدھر گئی؟ دیکھا تو ادھر بچوں کو نہلا رہی تھی۔ قریب گئے، بنت پیغمبر تو گھر کا کام کرنے کے لائق نہ رہی، اب تم نے امور خانہ داری کو کیوں انجام دینا شروع کر دیا؟ بی بی کا جواب آیا، میرے سرتاج چونکہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے میں نے چاہا ہے کہ اپنے بچوں کی خدمت کر لوں۔ بی بی تجھے کس نے بتایا تیری زندگی کا آخری دن ہے؟ جواب بابا نے بتایا ہے، میں نے خواب میں بابا سے سن لیا ہے۔ بابا فرماتے ہیں تو آج میرے پاس آ جائے گی۔ اس کے بعد عرض کرتی ہے یا علی میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ میں آپ کو وصیتیں کروں۔ علی بیٹھ گئے، زہرا بستر پہ لیٹ گئی، علی مولا نے زہرا کا سر اپنی گود میں لیا، روتے ہوئے کہا بنت پیغمبر جو فرماؤ گی میں اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ بی بی نے وصیتیں فرمانا شروع کی، یا علی میں نے زندگی کا بہت سارا عرصہ آپ کے گھر میں گزارا ہے، آپ نے مجھے جھوٹ بولنے والا نہیں پایا ہوگا، آپ نے مجھے خیانت کرنے والا نہیں پایا ہوگا، اب آپ خود فرمائے علی روئے تو کتنا روئے، علی آنسو بہائے تو کتنے آنسو بہائے، سخت روئے۔ تجھ سے بڑھ کر اور کون طاہرہ ہے، تجھ سے بڑھ کر اور کون مطہرہ ہے، تجھ سے بڑھ کر تقویٰ کا مقام کس کے پاس ہے؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں علی کہہ رہے ہو میرے گھر میں تجھے وہ سکون
یا علی جب میری روح پرواز کر جائے تو دنیا بھی میرے وارث آپ تھے، آخرت میں آپ بھی میرے وارث ہیں، میرا غسل بھی آپ کے ذمے، میرا کفن بھی آپ کے ذمے، میرا جنازہ بھی آپ کے ذمے، میرا دفن بھی آپ کے ذمے، لیکن میری وصیت ہے میرا غسل بھی رات کے لمحوں میں ہو جانا چاہیے، میرا کفن کفنی فی اللیل، میرا کفن بھی رات کے وقت لمحے میں ہو جانا چاہیے، میرا جنازہ بھی رات کو ہو جانا چاہیے، میرا دفن بھی رات کو ہو جانا چاہیے، میرے جنازے میں ان لوگوں کو داخل نہ ہونے دینا جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جنہوں نے مجھے دکھایا ہے، اور جب مجھے دفن کر دینا تو میری قبر کا نشان مٹا، میری تربت کا نشان مٹا دینا۔ بی بی نے تو وصیت کر دی، علی کے لیے اس وصیت کو پورا کرنا آسان تو نہ تھا، لیکن علی حیدر کرار نے اس وصیت کو پورا کیا۔ غسل رات کو ہوا، کفن رات میں ہوا، جنازہ رات میں ہوا۔ اتنا ملتا ہے جب تیار کر چکے، تجہیز و تکفین ہو چکی اور جنازہ زہرا تیار ہوا، اس وقت فرمایا علی مولا نے، اے میرے حسن بیٹا، اے میرے حسین بیٹا، اے میری زینب، اے ام کلثوم، ہلم وتزودوا نومکم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، آخری ذات بیوی سے حاصل کر لو۔ آگے گرے حسین، کوئی منہ چومتا تھا، کوئی قدم چومتا تھا، لیکن تاریخ نے یہ منظر بیان کیا ہے، ادھر جنازے سے دونوں ہاتھ باہر نکلے، انت وحنت مدت یدیہا، بیوی کی چیخ نکلی، بدن کانپنے لگا، آواز آئی، سینے سے لگایا، اتنے روئے حسنین، اتنی روئی یہ پاک ہستیاں، حاطب کی آواز آئی، علی بچوں کو جدا کرو، اس لیے کہ ملائکہ الہی میں کوہرام ہے، آسمان رو رہا ہے، آسمان کی مخلوق رو رہی ہے، بچوں کو جدا کرو۔ علی آگے بڑھے، بڑے پیار سے حسنین کو ماں کی میت سے جدا کیا۔ آئیے آخری جملہ اور اجازت، اے علی تیرا بچوں کو ماں سے جدا کرنا کچھ اور ہے، اور کربلا میں سکینہ کا اپنے بابا کے جنازے سے جدا ہونا کچھ اور ہے۔ جدا کرنے والا علی ہو، جدا حسنین کو کرو، کرے زہرا کی میت سے، یہ منظر کچھ اور ہے۔ جدا کرنے والا شمر ہو، زجر ابن قیس ہو، جدا سکینہ کو کر رہا ہو، اور کر مولا مظلوم حسین کے جنازے سے کر رہا ہو، منہ پہ تماچے برس رہے ہو، زجر کے تازیانے برس رہے ہو، اور ظالم یہ کہہ رہے ہو جلدی کرو، ہم نے کوفہ جانا ہے۔ عزادارو یہ جدائی کچھ اور تھی۔ اللہ جانے بیٹی اپنے باپ کے جنازے سے جدا ہوئی تو کیسے ہوئی۔ ان اونٹوں پہ چڑھایا گیا، اونٹوں کو بھگایا گیا، کوفے لے جایا گیا، بیویاں مڑ مڑ کے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھتی رہیں، آخر جنازہ آنکھوں سے گم ہو گیا۔ جنازہ جس حال میں تھا وہ آپ کو معلوم ہے، گم ہو گیا۔ اب ساری زندگی بیویوں کے نگاہوں میں جنازہ اپنی اسی کیفیت میں موجود رہا ہوگا، اس لیے کہ اگر کسی بہن کو
اس کے بھائی کا کٹا ہوا سر فقط ایک لمحے کے لیے بھی دکھایا جائے اور پھر ہمیشہ اس سے جدا کر لیا جائے تو اس کے ذہن میں وہ تصویر گم نہیں ہوتی. ہمیشہ جب یاد کرتی ہے تو بھائی کا کٹا ہوا سر یاد آتا ہے. اللہ جانے اے زینب کبریٰ تیرے بھائی کا جنازہ تجھے کیسے بھول سکتا تھا. اے سکینہ بنت الحسین تیرے بابا کی وہ کیفیت تجھے کیسے بھول سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب رہائی ہوئی اور پوچھا مدینہ جانا ہے یا کربلا جانا ہے تو بی بی نے کہا پہلے کربلا جانا ہے, پہلے کربلا جانا چاہتی ہوں. اور بالآخر جب کربلا پہنچی تو ایک مٹی کی ڈھیری تھی جس کے اوپر انگشت سجاد سے لکھا ہوا تھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا. یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے نہر کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا. پیاسا شہید ہونا اہل بیت کے دل کو ہمیشہ دکھاتا رہا ہے اور اہل بیت کے ماننے والے کے دلوں کو بھی زخمی کرتا رہا ہے. لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس عزاداری کو زندہ و تابندہ رکھیں اور اس کے ذریعہ مشن محمد و آل محمد کی زندگی کا وسیلہ بنائیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب